جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا، جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے اس چیز پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے رکے گا۔ مسجد آپ کے ہاں بن رہی ہے، چندے کا اعلان ہو رہا ہے، مسجد کی کمیٹی بن گئی، جلسے کی ڈیٹ لی گئی، جرجی صاحب 29-30 دسمبر دے دی، جلسے کی کمیٹی بن گئی۔ ان لڑکیوں پر کیسے نکیل کسے، غریب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کیسے ہو، جہیز کیسے روکے، اس پر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کی اور ہماری، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو خنسا نے اپنے چاروں بیٹوں سے کہا میرے بیٹوں کل میدان جنگ میں کود جانا، لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کو اپنی صفائی پیش نہیں کرتی ہے۔ لیکن ماں جب اس کے چاروں بیٹے میدان جنگ میں جانے لگے، ایمان دیکھیے، طاقت دیکھیے، بنیاد سے رشتہ دیکھیے، چاروں بیٹے جب اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے لیتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں تو ماں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں، لیکن اس نے آنکھیں آسمان پہ ڈالی اور آنسوؤں کو پی جاتی ہے۔ اپنے بیٹوں کے سامنے اس نے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، کہتی ہے میرے بیٹو میں اس اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں جس طرح تمہاری ماں ایک ہے، یعنی تم چاروں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے تم چاروں کا باپ بھی ایک ہے، یعنی میں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے، یعنی تمہاری ماں نے کسی غیر مرد کا منہ نہیں دیکھا ہے اور میرا کوئی دوسرا شوہر بھی نہیں رہا ہے۔ تم چاروں کی جس طرح ماں ایک ہے اسی طریقے سے تم چاروں ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ میرے بیٹو تمہاری ماں نے کبھی تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تم میرے ہی بیٹے ہو۔ میرے مرحوم باپ جو انتقال کر چکے میرے شوہر، تم اسی مرحوم باپ کی اولاد ہو۔ آئے میرے بیٹو تمہارا باپ تمہارا جنت میں انتظار کر رہا ہے، یا تمہارا باپ حالت کفر میں مر گیا تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لیکن میں اپنی امانت داری بتا رہی ہوں کہ میں نے تمہاری باپ کی امانت میں میں نے خیانت نہیں کی ہے۔ اے میرے بیٹو اگر تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور مجھے تمہاری شہادت کی خبر کی اطلاع ملی تو مجھے خوشی ملے گی۔ چاروں بیٹے میدان جنگ میں گئے، پہلا بیٹا قتل کر دیا گیا، دوسرے بیٹے نے جھنڈا پکڑ لیا، پھر میدان جنگ میں لڑا، دوسرا بیٹا شہید ہو گیا، تیسرے بیٹے نے میدان جنگ میں تلوار سنبھال لی، تیسرا بھی قتل ہو گیا تو چوتھے بیٹے نے میدان جنگ میں مارکا سنبھال لیا، چوتھا بھی قتل کر دیا گیا۔ جب چاروں بیٹے قتل ہو گئے تو ایک دوڑتا ہوا گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا خنسا باہر نکلتی ہے، کیا ہوا؟ کیا عمر فاروق کا لشکر جنگ جیت گیا؟ کہا نہیں ماں جنگ جاری ہے۔ پھر تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں بتانے آیا ہوں ماں تیرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب اس عورت نے اس خنسا نے یہ سنا کہ میرے چاروں بیٹے میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نظر آسمان کی اوپر ڈالتی ہے، کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے بیٹوں کے قتل سے، جس نے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، یعنی میرے بیٹوں کی شہادتیں اس نے قبول فرما لی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں خنسا کی زندگی میں دو موڑ آئے، ایک حالت کفر کا اور ایک حالت ایمانی کا۔ حالت کفر میں وہ دن رات روتی تھی، اپنے بھائی کو یاد کرتی تھی اور رات و دن سے کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، اے سورج تو کیوں چھپتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، مجھے میرے بھائی کی یاد دلا دیتی ہے۔ لیکن یہی کمزور عورت جب ایمان کے دائرے میں آتی ہے تو اپنے چاروں بیٹوں کی
کی شہادت کے بعد خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے مجھے عزت بخشی ہے، مجھے مشرف کیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے ایمان کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت بار سنا ہوگا ایمان 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 والے، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض، اے ایمان والو تمہارے اوپر نماز فرض، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ سنو آج ہم ایمان کی ڈیپلی گہرائی کے اندر جا کر ہم آپ کے دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے۔ جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا، کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے۔ ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے، کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے۔ وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے؟ وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ مناؤ، کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن، مناؤ۔ ایمان تو نکل چکا ہے، بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے، ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے۔ یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن مناتی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ 5 سال کا ہو گیا؟ نہیں، تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے، اس کو سوچ۔ 10 سال کا ہو گیا؟ ہاں 10 سال کا ہو گیا، لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر، ابھی لمبی کہاں کر، وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے۔ تیری دعا کرنے، لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی، وہ تو اب 11 سال کا۔ یہ کھوے لوگ ہیں، ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو۔ معاف کیجئے گا، ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو، وہاں دعا بھی قبول نہیں ہو۔ غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو۔ 400 آدمیوں کی بارات گئی، ڈی جے بجے، لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکا ہے، مہندی لگا لی ہاتھ میں، پوپو لال پہنچ گئے، بیٹھ گئے اسٹیج پر، ویڈیو بن رہی ہے، اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے، دلہن کی، ہیما مالنی کی اماں کی۔ آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے، لپسٹک کریم پاؤڈر سب لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو، لگی، اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا، لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا، اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما۔ حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو، 2 سال میں طلاق ہو جائے گی۔ شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہے ہو؟ ناپاک نماز پڑھ لو، ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ، نماز پڑھ لو، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے، اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ اب آپ غور کرو، یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو۔ آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا، 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا، ای رکشہ چلایا، ٹوٹو چلایا، اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا، پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا، 99 روپے آپ کے محنت کے، 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا، آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا۔ آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں،
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکوع قبول نہیں، ایک قیام قبول نہیں، ایک سجدہ قبول نہیں۔ 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے، جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا، جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹھنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب ہاں السلام دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا ہو، مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سلائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے پر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں، تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا اٹھ کے، جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے، لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید۔ سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب
ड्राइवर ही चला गया तो हमको जाने में क्या है। होता है कि जब जलसे का सदर जो होता है प्रेसिडेंट, वो ड्राइवर होता है, जब वही पूरा जलसा चलाता है। जब ड्राइवर ही चला गया तो पैसेंजर तो अपने आप उतर जाएंगे। कहीं ढाबे पे जब बस रुकती है, ड्राइवर और कंडक्टर जब चाय पीने के लिए उतरते हैं तो पैसेंजर भी उतर जाते हैं। मेरे भैया, इस वक्त हम चला रहे हैं गाड़ी, हमारा ख्याल रखो ना, गाड़ी भिड़ जाएगी। तो इंसानी ज़रूरियात हैं, हो जाती हैं, लेकिन जो को ज़्यादा ज़रूरत लगती है वो पीछे बैठा करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता, जाओ और बियाबान जंगल में छोड़ दो। मेरी माँ बहनों सुनो, हम माँ बहनों कहते हैं, बहनों भाइयों नहीं। बहनों भाइयों वाले और दूसरे लोग हैं। थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए ना, डिफरेंट होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे उनमें इनमें फर्क क्या रह गया है। बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता और वो अपनी बीवी को मैदान मिना में छोड़ देते हैं। सोचिए तो सही, जिन लोगों ने हज किया है इस वक्त उनकी नजरें उस जगह पर होंगी, और जिन्होंने नहीं किया है वो जरा आओ, मैं तुम्हारे सामने ऐसा नक्शा खींचूं, तुम्हें भी लगे कि हाँ जरजीत साहब जो नक्शा खींच रहे हैं, गोया कि मैं उसी मक्के में हूं। जिस जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को छोड़ा, उस वक्त उनके पास थोड़ा सा सत्तू था, एक दिन का या 2 दिन का पानी था बस। ऐसी जगह पे छोड़ा जहां बड़े बड़े दरख्त थे, पेड़ थे, ट्रीज थी बहुत ज्यादा, लेकिन उन दरख्तों पर कोई चिड़िया नहीं बैठी थी, कोई परिंदा नहीं बैठा था। चिड़िया भी ऐसी जगह पर घोंसले बनाती है जहां आसपास उनको पानी मिल जाए, लेकिन वहां तो आसपास कहीं पानी ही नहीं। इसलिए चिड़ियों ने, कौओं ने, कबूतरों ने घोंसले भी नहीं बनाए। पानी नहीं था दूर दूर तक। ठंडा हो गया हो तो दो, नहीं तो अब तो आवाज सही हो गई, लेकिन थोड़ा पीते रहेंगे तो अच्छा। कल भी बहुत दूर प्रोग्राम है, अलीपुर द्वार, न्यू अलीपुर द्वार, काफी दूर है, तो निकलना भी है। तो सुनिए मेरे भाइयों, लेकिन है बंगाली में। तो ऐसी जगह पर छोड़ा अपनी बीवी को। अब बीवी को क्या मालूम था, बीवी को नहीं मालूम था। वो तो सोच रही है हम अपने हस्बैंड के साथ, शौहर के साथ जा रहे हैं, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी नहीं बताया कि हम तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक इसको कहते हैं। ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक है? रात की रात में जब चाह बंद कर दिया, नोट नहीं चलेगा 2000 का, ये तो पागलपन है। छोड़ दिया, दरख्त हैं लेकिन चिड़िया नहीं हैं, साएं साएं बीत रही है जंगल में। और आज भी मौलाना जर्जीस को रात के अंधेरे में मालदा से, कलियाचक से मालदा जाने में डर लगेगा। रात में 2 बजे 3 बजे 4-5 लोगों चाहिए हमें पहुंचाने के लिए। लेकिन सोचो, आज लाइटें हैं तब, मोबाइल का जमाना है तब, वहां तो लाइटों का जमाना भी नहीं है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने साथ तेल भी नहीं ले गए और टॉर्च तक नहीं है कि रास्ता दिखा सके। बियाबान जंगल में इस्माइल को और हाजरा को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम 10 मिनट भी अपनी बीवी के पास नहीं बैठे, यहां छोड़ा, चादर बिछाई और बीवी से कहा यहां बैठो और बच्चे के पास रहो। जाने लगे। हाजरा ने देखा कि इब्राहिम जा रहे हैं, बच्चे को उसी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ छोड़ दिया। हाजरा दौड़ती हुई जाती हैं और अपने शौहर इब्राहिम का दामन पीछे से पकड़ती हैं। आए इब्राहिम, कहां जा रहे हो?
ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، آگے پھر بڑھ گئے۔ بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے سوال کا جواب نہیں دے رہے ہیں، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی۔ چلے آگے، بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی تاک پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے۔ یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اِلَى اللَّهِ، آئے میری بیوی میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں۔ کب آؤ گے پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے۔ بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائیں، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہے، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں اب آپ جائیے، اب آپ جائیے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے ہیں۔
پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے. کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے. پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. ایمان قربانیاں مانگتا ہے. تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو. نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں. پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں. لی اور ہے دوسروں کی، دی کچھ. اب جاؤ، چھوڑ دیا. جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا. آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا. اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا، میری فکر مت کرنا، میری طرف دماغ مت لگانا، اس بچے کے بارے میں مت سوچنا. آئے میرے ہسبینڈ، آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا. کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر. اب آپ کو جہاں جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب رسوا نہیں ہونے دے گا. اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا، اللہ کا کام من لگا کے کرنا، اس میں کوتاہی مت ہونے دینا. یہاں ہم سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی، دین کے لیے جانے دیا. چلے گئے. اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا. ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا. ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی، بچہ کیسے پیاسا رہے گا، پانی نہیں ہے. سوچتی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی، کوئی قبیلہ رہتا ہو، پانی مل جائے. اندر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے. اس پہاڑی کا نام ہے صفا. صفا سے جھانک کر دیکھتی ہے کچھ نہیں ہے، کھائی پڑی ہوئی ہے، گہری کھائی ہے. مروہ کی طرف جا رہی ہے، پہاڑی سے اترتی ہے، چلتی ہے، کہیں تیز چلتی ہے، کہیں آہستہ چلتی ہے، کہیں سینہ تان کر ایسے چلتی ہے، کہیں پھر آہستہ چلتی ہے. جہاں جہاں وہ تیز دوڑی تھیں سعودی گورنمنٹ نے وہاں گرین لائٹ لگا دی ہے، ہری بتی. یہاں سے تمہیں تیز دوڑنا ہے اور جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آہستہ ہونا ہے، پھر جہاں گرین ہے وہاں پھر تیز دوڑنا ہے. لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اپنی نارمل چال. ہاجرہ کہیں تیز دوڑی، کہیں آہستہ. مروہ پہ پہنچ گئیں، وہاں جھانک کر دیکھا کھائی پڑی ہے، کچھ نہیں. لیکن بچے کی پیاس ایسا مائنڈ خراب کر رہی تھی، وہ جانتی ہے پہاڑی کے نیچے کچھ نہیں، پھر بھی بار بار چکر لگا رہی ہیں. پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. 7 چکر لگاتی ہیں، 7 چکر. پھر آ گئی اپنے بیٹے کے پاس اور کہتی ہیں اللہ میں نہیں جانتی، جو کر سکتی تھی وہ کر لیا. میرے شوہر نے، ابراہیم نے مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے. اے اللہ اگر آج میں ہلاک ہو گئی، یہ بچہ ہلاک ہو گیا، تو دنیا کو تیرے اوپر سے بھروسہ اٹھ جائے گا، تیری ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا. اے اللہ میرا ہسبینڈ، میرا شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. اللہ والوں کے امتحان ہوتے ہیں، یہاں اللہ والوں سے لوگ مانگنے چلے جاتے ہیں. تصور کرو آپ، اللہ والے ایمان کی بھٹی میں تپ رہے ہیں، یہاں ہم ایمان کی بھٹی میں تپنا جانتے ہی نہیں ہیں. ان تپے ہوئے لوگوں کے پاس مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ایمان والوں کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے،
ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے انہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے ڈاؤٹس اڑتے ہیں۔ آئیے چلیے اور دیکھیے منظر، میرے شوہر نے مجھے تیرے سپرد اور اس بچے کو تیرے سپرد کیا ہے، اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کر۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا، مرد تو مرد چھوڑو میرے بھائیو، اللہ نے عورتوں کی فریاد بھی سنی ہے۔ اگر کسی عورت کے اندر ایمان کی طاقت آ جائے تو اللہ اس کی فریاد بھی سنتا ہے۔ ایمان عورت کے اندر ہاجرہ کی دعا رنگ لائی، اللہ نے کہا جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی کی اگر میں مدد نہیں کروں، اسماعیل کو اگر آج میں پانی نہ پلاؤں تو میرے علاوہ کون ہے جو میری بندی کی فریاد سنے گا؟ جاؤ، آئے جبریل زمین پر جاؤ، جہاں میرا بندہ اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں اس کے پیروں کی ایڑیاں زمین پر رگڑ کھا رہی ہیں، اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبریل نے اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ پھوٹ گیا پانی کا۔ ہاجرہ نے پانی دیکھا، پانی بہہ رہا ہے، ہاجرہ اس کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگی۔ پانی تھوڑا ہو تو سمٹے، وہ تو بہہ رہا ہے، پھر سمیٹتی ہیں، پھر سمیٹتی ہیں۔ پانی بہنے لگا اور ہاجرہ اپنی عبرانی زبان میں چیخ چیخ کر کہنے لگی، پانی کہاں جا رہا ہے، پانی کہاں جا رہا ہے؟ پھر سمیٹتی ہیں، کہتی زم 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 زم۔ یہ عبرانی زبان کا شبد ہے، اس زمانے میں جو ابراہیم کے زمانے میں چلتی تھی، زم 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 زم، رک رک، ارے کہاں جا رہا، رک رک، ٹھہر جا، رک جا، اسٹاپ، رک جا۔ پانی نہیں رک رہا ہے۔ پھر ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھ دی، جو مٹی تھی کھڑی کرنے لگی تاکہ پانی کو روک لیں۔ اللہ کے نبی نے ایک ممبر پر خطبہ دیا جمعے کے دن، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے کہ اس نے پانی کی منڈیر باندھ دی، اس نے پانی کی ایک دیوار کھڑی کر دی۔ اگر اس نے پانی کی منڈیر نہ باندھی ہوتی، پانی کی روک تھام نہ کی ہوتی، تو وہ پانی اللہ پوری دنیا میں پہنچا دیتا۔ اگر وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا تو اس کی قدر کم ہو جاتی۔ جو پانی آج گنگا کا دیکھ لو بہہ رہا ہے نا، لوگ اس میں لیٹرین بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے۔ جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے، ہم گنگا صاف کرائیں گے۔ اس کا مطلب گنگا گندی ہے، اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی۔ آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا۔ جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت ہاجرہ نے اس کی منڈیر باندھی۔ دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی۔ اور دوسرا یہ پہلو کہ ہاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے ہاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے۔ اور اتنا ہی نہیں، ہاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں ہاجرہ تیز دوڑی اور جہاں ہاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے، ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے۔ ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا۔ اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟
وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کی اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں. سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے. کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے. آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے. ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے. مولانا کلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ مجھے بتائیے، کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا؟ دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا؟ اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے؟ جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا کلیم الدین کو اریسٹ کیوں کیا؟ جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا. ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے. شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی. تو شیر نے بکری سے پوچھا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں سوال؟ پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی. تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے. اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا. پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا پورا؟ بکری بولی، راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں. بکری نے جواب صحیح دیا. شیر نے کہا اچھا منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے، زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے. آیا اور مارا ایک پنجہ، وہ گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو. بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا. میرے بھائیوں، شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو، بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو. بہت ہی ہوشیاری سے اور مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نعرے لگائے جائیں گے، ہمیں بھڑکایا جائے گا، مشتعل کیا جائے گا. جیسے دلی میں نعرے لگے تھے دیش کے غداروں کو گولی مارو. آگے کا جملہ آپ کو یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا.
کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے. پھر نعرے لگائے جائیں گے. اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے. مشتعل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو، زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے. یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورا گیم فٹ ہے. اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے. وہ ہمارے محلے میں آئیں گے، کہیں گے جے شری رام. عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر. وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے. ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا. ایک بات اور یاد رکھنا، اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پالیسی اپنانا پڑے گی، تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نعرے لگانے والوں کو کتا سمجھنا پڑے گا. اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. ہاتھی جا رہا ہے، کتے بھونک رہے ہیں، ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگ ہی جائیں گے، لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی. 1000 کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روک نہیں پاتے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لکش کو پانا ہے، اپنی منزل کو پانا ہے. خاموشی کے ساتھ چلتے رہو. کتے بھونک رہے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو. اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جرجیس کامیاب ہو گیا 30 تاریخ کے اس پروگرام میں. اپنے آپ کو ہاتھی بناؤ، بھونکنے والے کتوں کا جواب نہ دو. بہت آپ نے دلی کا حادثہ دیکھ لیا، آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے. نقصان کس کا ہوا، پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے، یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے. آپ ذرا بھی غصہ ہوئے، جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو، یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، فائدہ بھی انہی کو ہوگا. اس لیے عبرت حاصل کرو، سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو. آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا، بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا، اور لومڑی جانتے ہیں نا، فاکس، آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں سیار، 3 لوگ شکار کے لیے نکلے. کون کون؟ شیر، لائن، بھیڑیا بھی اور لومڑی. 3 لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک جانور کا شکار کر لیا. تینوں نے شکار کر لیا. شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری کو مارا اور لومڑی نے خرگوش کو مارا. بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، یہ مثال آپ سمجھ گئے. اللہ کی قسم جرجیس کامیاب. شیر نے ہرن مارا، بھیڑیے نے بکری مارا اور لومڑی نے خرگوش، ریبٹ. تینوں جانور مرے پڑے ہیں، ادھر ہرن، ادھر بکری، ادھر ریبٹ. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو. شیر نے بھیڑیے سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو، صحیح فیصلہ کرنا. بھیڑیے نے کہا بہت آسان. ہاں بتاؤ کیسے. بھیڑیے نے کہا ارے راجا، کنگ،
ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں لے لیتا ہوں، اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومڑی کو دے دیجئے۔ 3 جانور اور 3 ہی کھانے والے، آپ بڑے ہیں ہرن لے لیجئے، ہم بکری لے لیتے ہیں، لومڑی کو خرگوش ریبٹ دے دیتے ہیں۔ شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ، ادھر مارا ایک پنجا، بھیڑیے کی گردن غائب، مر گیا وہ، بھیڑیے صاحب مر گئے۔ اس نے کہا کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا، اتنا برا فیصلہ کیا۔ لومڑی سے کہا تم فیصلہ کرو، لومڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو۔ لومڑی کہتی بہت آسان۔ کہا کیا؟ کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجئے اور بکری آپ شام کو کھا لیجئے، اب بچہ خرگوش تو منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کو دوپہر میں کھا لیجئے۔ تینوں جانور آپ کے، صبح ہرن کھا لیجئے، شام کو بکری، اور منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپہر میں۔ شیر نے کہا واہ واہ لومڑی، کتنا اچھا فیصلہ کیا، اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا؟ اس نے کہا اس بھیڑیے نے۔ کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں میری بات، سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجھے کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں۔ کیوں؟ ہم مائنڈ میں گھسڑ دیتے ہیں بات، دماغ میں۔ ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوں گی۔ دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا؟ اس نے کہا اگر ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجا پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے۔ تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا، ارے بہت آسان، ہرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح، بکری شام کو کھا لیجئے، اور دوپہر میں منہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے۔ شیر بھی خوش ہو گیا، واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ۔ شیر کو بھی سمجھیے گا، لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا، اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا۔ لومڑی کی جان کیسے بچی؟ آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہار والوں نے تھوڑی سی غلطی کر دی، بھگت رہے۔ بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا۔ آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے، اللہ کرے کہ یہی عقل یو پی والوں کو بھی آ جائے۔ تو میرے بھائیوں سوچو، بہت کچھ کہہ دیا، ہو سکتا ہے کل انڈیا ٹی وی والا اسی کو کاٹ کاٹ کے دکھائے، لیکن دکھائے گا کب؟ جب یہ یوٹیوبر اپنے چینلوں پہ دیں گے تب۔ اگر یہ نہیں دیں گے تو اللہ کی قسم نہیں دکھائے گا۔ لیکن ان کمینوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ سچ بتاتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ میرے اوپر کیس اور مقدمے ان چینل والوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے چلے۔ اب اس کو کاٹیں گے۔ شیر مولانا نے ظالم شیر کہا کس کو؟ اب اس کا نام تک ڈال دیں گے اس کو۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لومڑی کی مصلحت کی طرح تم بھی سمجھو مصلحت کس میں ہے، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے۔ اپنا چینل مت چلاؤ ورنہ حرام روزی کھاؤ گے تم۔ وہ معلوم ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، لسٹ بن رہی ہے ہماری، کون کون کیا کیا دے رہا ہے، کون کون دے رہا ہے۔ ایک دن سب تقریریں نکلوا دیں گے، سب کہاں سے نکلتی ہیں کیسے نکلتی ہیں وہ پورا ہم کو بھی لومڑی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے۔ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ جب تک کنٹرول کر رہے ہیں، جب کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، صبر کا بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے، ہمارے صبر کا زیادہ فائدہ نہ اٹھائیں آپ لوگ۔ تو میرے بھائیوں سنیے، فیصلہ بھی کر دیا، اور کیا کہا؟ صبح یہ شام کو یہ، اور خرگوش بیچ میں۔ واہ 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 کتنا اچھا فیصلہ کیا۔ پھر شیر کیا کہتا ہے؟ لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا؟ اس نے کہا بھیڑیے نے۔ یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی۔ تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں نا، اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر، تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کرا تھا۔ ہرن آپ نے مارا، ہرن آپ کھا لیجئے، بکری میں نے ماری، میں کھا لیتا ہوں، لومڑی نے خرگوش مارا، لومڑی خرگوش کھا لے گی۔ لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، مارا پنجا، کتنا خراب فیصلہ۔
تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے، چاہے کتنا دیش بھکت بنے رہیے، اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے، اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو دیش کا غدار تو نہیں تھا۔ بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے، ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شری ایوارڈ مل جاتا ہے، جنہوں نے اتہاس کی ای نہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے، اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا، غلہ پہنچایا، سلنڈر پہنچایا، آج ان کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو۔ تو میرے بھائیوں، لومڑی کی طرح عقل مند بنو۔ آپ حالات دیکھ رہے ہو، اس حالات سے جائزہ لو، اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لومڑی کی طرح فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے، لگا لو نعرے، آئے گا کبھی دور ہمارا بھی، اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے، اور راحت اندوری نے کہا تھا نا، آج تم صاحب مسند ہو کل نہیں رہو گے۔ جو آج صاحب مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے، اس لیے ہم ہی کو تھوڑا سا لومڑی کی طرح عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل مندی سے کام لو۔ اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے، اس مثال کے اندر سب کچھ ہے، پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کریے میرے بھائیوں، بس ایمان پیدا کریے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے۔ آپ جانتے ہیں ایمان کی طاقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہوگا فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے تنگ آ گیا تو کہنے لگا موسیٰ اپنی فوج کو لے کے آ، میں اپنی فوج کو لے کے آتا ہوں، آؤ آج آمنے سامنے مقابلہ کر لیتا ہوں۔ اس واقعے کو ضرور سن لیجئے گا میرے بھائیوں، اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنی دلیلیں پیش کرو، ہم اپنی دلیلیں پیش کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سامنے آ گئے، فرعون بھی اپنی فوج کو لایا، فرعون کے ساتھ اس کے جادوگر تھے۔ سنیے، فرعون کے ساتھ کون تھا؟ جادوگر۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون تھے؟ چند مسلمان جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا چلو اپنا تلسم دکھاؤ، اپنا کرتب دکھاؤ، اپنا ناٹک دکھاؤ، اپنا ڈرامہ دکھاؤ۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے، اور ایسا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ ڈر جائے گا اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی۔ فرعون نے کہا کہ آج موسیٰ کو ہارنا چاہیے اور مجھے جیتنا چاہیے، تم کیا دکھاؤ گے؟ تو فرعون کے جادوگروں نے دو چیزیں سمجھاؤں گا بس اس واقعے سے۔ فرعون کے جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا جادو دکھانے والے ہیں جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی پوری فوج ڈر کے بھاگ جائے گی، لیکن ہمارے لیے انعام کیا ہوگا؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے کہا ہم اپنا جادو دکھائیں گے جس سے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم ہار جائے گی، لیکن یہ تو بتاؤ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم جیت گئے، ہم غالب آ گئے، ہم موسیٰ اور موسیٰ کی فوج کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہمیں آپ کیا دیں گے؟ انعام کیا دیں گے؟ میں نے کہا نا آپ لوگوں سے تھوڑا سا رک جائیے، اس واقعے کو سن لیجئے، اس میں ایمان کی ایسی لذت ملے گی آپ کو کہ دیکھیے ایمان کہتے کیا ہیں اور ایمان کے بعد طاقت کیا آ جاتی ہے، اس کو سمجھ لو میرے بھائیوں۔ تو فرعون نے کہا اچھا انعام چاہتے ہو، کہاں؟ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر موسیٰ اور موسیٰ کے قوم کے لوگ بھاگ گئے، تم جیت گئے تو ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، اپنی کیبینٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، اپنا وزیر بنا لیں گے، تم ہمارے پاس بیٹھو گے، ہم تم سے حکومت چلانے میں مشورے کریں گے، ہم تمہیں انعام دیں گے، تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے۔ اب سوچو ممتا دیدی کا کتنا قریبی تھا ایک نندی گرام والا، نام نہیں لوں گا۔ اب دیکھو جب قریبی تھا تو کیا نہیں تھا اس کو، اور کیا نہیں دیا مکھ منتری نے اس کو، لیکن اب اس کی نظر اور اوپر پہنچ گئی۔ کہتے ہیں نا کہ
زیادہ اوپر جو دیکھتا تو ٹوپی پھر نیچے گر جاتی ہے، تو جو سر پہ ہے وہ بھی نہیں رہتا ہے، جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، تو اتنا اونچا مت دیکھو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے سے اوپر امیروں کی طرف مت دیکھو، لا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے اوپر ہے ان کی طرف مت دیکھو، وانظروا الی من اسفل منکم، ان کی طرف دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔ جیسے ایک آدمی بیچارہ ننگے پیر زمین پہ چل رہا تھا اور اس کو شرم آ رہی تھی، میرے پاس چپل نہیں ہے، پیر کبھی کیا کہیں گے لوگ چپل نہیں ہے، لیکن اچانک اس کی نظر ایک اپاہج کے اوپر پڑتی ہے جو دو پیروں سے لنگڑا ہے اور بیساکھی پہ چلتا ہے، ایک دم اس کے دماغ میں آتا ہے ارے میں کیوں شرماؤں، اس بیچارے کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، کم سے کم اللہ نے مجھے پیر تو دیے ہیں، جوتے نہیں دیے تو کیا ہوا، چپل نہیں دی تو کیا ہوا۔ جب اس نے اپاہج کو دیکھا تو اس کو عبرت مل گئی، اس لیے کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے جو تم سے نیچے ان کی طرف دیکھو، جو اوپر ہے ان کی طرف نہ دیکھو، کیونکہ جب اوپر ہے ان کی طرف دیکھو گے تو ان سے بھی اوپر یہ سوچو کہ میں ان سے بھی آگے بڑھ جاؤں، نہیں، اپنے سے نیچے دیکھو گے تو تمہیں انجام پتا چلے گا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، اپنا منتری بنا لیں گے، تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سوچا جب ہم فرعون کے قریبی بن جائیں گے تب تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج کے سامنے اپنی رسیاں ڈال دی، جادو دکھانے لگے، رسیاں پھینک دی اور وہ رسی سانپ بن کے رینگنے لگی، سانپ بن گئی، ایسے چلنے لگی۔ وہ سانپ نہیں تھے، وہ سانپ نہیں تھے، لیکن دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی دے رہا تھا۔ سانپ، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، ایسے ایسے کرنے لگے ہیں، تو فوراً وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، موسیٰ ڈرو نہیں، جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو وہ سانپ ہے نہیں، وہ رسیاں ہی ہیں، یہ طلسم ہے، یہ جادو ہے۔ تم اس جادو کو ختم کرنا چاہتے ہو، ان کے سانپوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہو، تو ہم نے جو تمہیں ڈنڈا دیا، جو لاٹھی تمہارے پاس ہے، جو عصا، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، موسیٰ زمین پر اپنی لاٹھی مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی زمین پہ ماری، اور جیسی لاٹھی زمین پہ ماری وہ کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ اس نے منہ کھولا، اور جیسی منہ کھولا کر کے اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو جو سانس لی تو جتنے سانپ تھے اڑتے ہوئے گئے، آپ اس کے منہ میں گھس گئے اور سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہیں سے سمجھ گئے فرعون کے، ہم نے جو دکھایا وہ نقلی مال تھا، فرعون نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، ہم نے جو دکھایا وہ ڈھونگ تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنل تھا، فیک نہیں، فیکٹ تھا، سچائی تھی، ٹرو تھا، اس کے اندر سچائی تھی۔ ہم نے جو دکھایا وہ پول کھل گئی میری، موسیٰ نے جو دکھایا اس کے اندر، اگر ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں کچھ دکھانے کی کوشش کی تو ہم ہی کو منہ کی کھانی پڑے گی اور ہم ہی ذلیل ہو جائیں گے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، کیونکہ جادو کا اور حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب فرعون کے ماننے والے اور درباریوں نے ان نے دیکھا کہ ہمارے سانپوں کو، ہماری رسیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے دوارا بنے ہوئے اژدہے نے کھا لیا ہے، تو اسی وقت وہ چیخ پڑے اور کیا کہنے لگے؟ معلوم ہے ان کی زبان سے کیا نکلا؟ ان کی زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے یہ تھے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اس رب پر جو موسیٰ کا رب ہے اور جو ہارون کا رب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ ابھی تک کافر تھے لیکن حقیقت دیکھنے کے بعد کیا ہو گئے؟ مومن۔ اب دیکھیے ایمان لے آئے، آمنا برب العالمین، ایمان لاتا ہوں میں رب العالمین پر۔ کس رب پر؟ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو فوراً کہا نہیں، فرعون کے رب پر نہیں، ہم ایمان لائے فرعون پر نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور جو ہارون کا بھی رب ہے۔ غور کیجئے ان جملوں پر۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کمینے لائے تو ہم ان کو اپنے لیے اور یہ تو موسیٰ کے بن گئے، یہ تو اللہ والے بن گئے، یہ تو خود ہی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ اب غصہ نہیں آئے گا؟ دیش کا چوکی دار کسی کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہو اور وہ آدمی ٹوٹ کر ایک دم دوسری پارٹی میں چلا جائے تو کتنا غصہ آئے گا؟ بعد میں بہانے کریں گے لیکن غصہ، لیکن آنکھوں کے سامنے
وہی بیٹھے بیٹھے، وہی کھڑے کھڑے فرعون کے سارے جادوگر ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو فرعون نے کہا تم نے یہ کیا کیا؟ تم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا ہاں لائے۔